سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وائز فرما رہے ہیں جن الفاظ پر آپ ہیں، اس شخص کے پیٹ میں مروڑ پیدا ہو گئی، درد شروع ہوا، حاجت تیزی کے ساتھ لگ گئی، تو دل میں خیال گزر رہا ہے کہ اگر میں یہاں سے اٹھا تو بہت نقصان ہوگا۔ ایک تو یہ کہ حضرت کی تقریر چھوٹ جائے گی، حضرت کا خطاب چھوٹ جائے گا، اور دوسرا یہ کہ میں حضرت کی محفل سے اٹھا تو بے ادبی بھی ہو جائے گی۔ غرض کے اسی کشمکش میں تھا، کبھی دل میں خیال ہوتا تھا کہ اگر اٹھا تو وعد چھوٹے گا، اور اگر اٹھا تو بے ادبی ہو جائے گی۔ حضرات گرامی اسی کشمکش میں تھا، اور اگر نہیں اٹھا تو بیٹھوں کیسے، بہت ہی مشکل ہے۔ ایک کیا دیکھتا ہے کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو ایک رومال تھا، آپ نے اپنا ایک قدم آگے بڑھاتے ہوئے اس شخص کے سر پر ڈال دیا، اور جب چہرے پر ڈالا، سر پر جب رومال ڈالا، تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ میں بہت دور و دراز کسی ایک صحرا میں آیا ہوا ہوں، اور جہاں پر اونچے اونچے پہاڑ کھڑے ہوئے ہیں، بہت بڑا میدان ہے، بہت بڑا میدان ہے، اور جو ہے پانی پہ ایک دریا بھی وہاں پر بہ رہا ہے۔ سامعین محترم، اس نے جب ایک جھاڑی دیکھی اور جھاڑی میں وہ اپنی حاجت کے لیے بیٹھ گیا، بیٹھنے کے بعد اسی دریا میں غسل کیا، وضو بنایا، اور بنانے کے بعد میں جب اس دریا میں وضو بنایا، اتنے میں سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا رومال جو ہے اس کے سر سے اتار لیا، اور جب اتارا تو کیا دیکھتا ہے کہ میں تو وہیں بیٹھا ہوا ہوں جہاں ہوں، میں وہیں پر ہوں، اور جو الفاظ سرکار غوث اعظم جو اپنی زبان سے کہنا چاہ رہے تھے ابھی وہ ادا بھی نہیں ہوئے ہیں، وہیں پر ہیں۔ سامعین محترم، غرض کے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کتنی بلند و بالا ہے، اور جب یہ شخص یہ سوچنے لگا یار یہ تو عالم خیال میں، یہ تو کہیں خواب و خیال کی باتیں ہو گئی، دیکھا تو پیٹ بھی بالکل صحیح ہے، نہ تو مڑوڑ ہے نہ کوئی درد ہے، بالکل سب ٹھیک ٹھاک ہے۔ پھر غرض کے کافی دنوں کے بعد میں جو ہے اس کو ایک قافلے کے ساتھ چلنے کا، کہیں جانے کا حضرات اتفاق پڑا، اس کے ساتھ میں جب وہ چل دیا، قیانی کے متبادر 15-20 دن چلنے کے بعد جب وہ ایک مقام پر پہنچتا ہے قافلے کے ساتھ میں، تو دیکھا یار بہت دور آ گئے ہیں، 15-20 دن سفر کرنے کے بعد دیکھا کہ یہ جگہ تو میری دیکھی ہوئی لگ رہی ہے، میں یہاں کبھی آیا تو ہوں نہیں، لیکن مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ میں نے یہ جگہ دیکھی ہے۔ سامعین محترم، غرض کے جب وہ اس وقت حاجت کے لیے بیٹھا تھا تو اپنی چابی کا گچھا جو تھا ایک پیڑ پر ٹانگ دیا تھا، اور جب اس سرکار غوث اعظم نے جب رومال ہٹایا تھا تو وہ گچھا جیب میں نہیں تھا بلکہ وہ وہیں رہ گیا، اور جب قافلے کے ساتھ میں جب وہ وہاں جب پہنچا 15-20 دن کا سفر کرنے کے بعد اس نے دیکھا کہ یہ جگہ تو ہماری دیکھی ہوئی معلوم ہو رہی ہے، غرض کہ یہ تو وہی دریا ہے جو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں بیٹھ کر دیکھا تھا، ارے یہ تو وہی جگہ ہے۔ اور جب اس نے ایک درخت کو دیکھا تو دیکھنے کے بعد کیا دیکھتا ہے کہ میرا چابی کا گچھا ایک درخت پر لٹکا ہوا ہے، اس نے وہی اتارنے کے بعد میں، اور جب وہ قافلہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں بغداد میں جب لوٹ کر آیا، اس شخص نے پورا ماجرا بتایا، حضور ایسے بات تھی۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ارے سن لے، میری زندگی میں تو کسی سے نہ کہنا، بلکہ سرکار غوث اعظم نے وہ چابی کا چھلا جو تھا اسی لیے وہاں پر چھوڑوایا تھا تاکہ تو یہ نہ سمجھ لے یہ کہیں خواب و خیال کی باتیں ہیں، یہ تو سرکار غوث اعظم کا فیضان ہے، وہ آنے واحد میں بلکہ وہ کروڑوں میل کی دوری پر پہنچا بھی سکتے ہیں